السلام علیکم۔ ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ وہ نیند میں سیل فون کی آواز پر ہڑبڑائی تھی۔ وہ سلار کا سیل فون تھا۔ ہیلو، سلار نے نیند میں کروٹ لیتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر کال ریسیو کی۔ امامہ نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ ہاں، بات کر رہا ہوں۔ اس نے سلار کو کہتے سنا، پھر اسے محسوس ہوا جیسے وہ یکدم بستر سے نکل گیا تھا۔ امامہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے نیم تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لائٹ آن کیے بغیر اندھیرے میں ہی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی تھی۔ وہ کس کا فون ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ رات کے اس پہر یوں اٹھ کر کمرے سے گیا تھا؟ آنکھیں بند کیے وہ کچھ دیر اس کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو وہ کچھ بے چین سی اٹھ کر کمرے سے لاؤنج میں آئی تھی۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا فون پر بات کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ فون پر بات کرتے کرتے رکا۔ ایک جینز اور شرٹ پیک کر دو میری، مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے ابھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ اسکول میں آگ لگ گئی ہے۔ اس کی نیند پلک جھپکتے میں غائب ہوئی تھی۔ سلار اب دوبارہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بے حد تشویش کے عالم میں کمرے میں واپس آ کر اس نے اس کا بیگ تیار کیا۔ وہ تب تک کمرے میں واپس آ چکا تھا۔ آگ کیسے لگی؟ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ وہ بے حد عجلت میں اپنے لیے نکالے ہوئے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا۔ وہ بیٹھی رہی، اس کی پریشانی کا اندازہ کر سکتی تھی وہ۔ شادی کے شروع کے چند مہینے چھوڑ کر اب اوپر نیچے کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو انہیں بری طرح تکلیف پہنچا رہا تھا۔ 10 منٹ میں وہ تیار ہو کر نکل گیا، لیکن وہ دوبارہ بستر میں نہیں جا سکی تھی۔ اس نے باقی کی ساری رات اسی پریشانی میں دعائیں کرتے ہوئے کاٹی تھی۔ سلار سے اس کی ایک دو بار چند منٹ کے لیے بات ہوئی، لیکن وہ فون پر مسلسل مصروف تھا۔ ماما نے اسے ڈسٹرب کرنے سے گریز کیا۔ اس کے گاؤں پہنچنے کے بعد بھی آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا تھا۔ وجہ بروقت فائر بریگیڈ کا دستیاب نہ ہونا تھا، اور آگ کا اتنے گھنٹوں بعد بھی نہ بجھ پانے کا مطلب کیا تھا وہ امامہ اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ پورا دن جلے پاؤں کی بلی کی طرح گھر میں پھرتی رہی تھی۔ سلار نے بلاخر اسے آگ پر قابو پانے کی اطلاع دے دی تھی، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہ وہ اسے رات کو کال کرے گا، اور وہ اس رات اسلام آباد ہی میں رہنے والا تھا۔ اس دن وہ سارا دن کچھ کھا نہیں سکی تھی۔ عمارت کو کتنا نقصان پہنچا تھا یہ اسے نہیں پتا تھا، لیکن کئی گھنٹے لگنے والی آگ کیا کر سکتی تھی اس کا احساس اسے تھا۔ سلار نے بلاخر آدھی رات کے قریب اس کی بات ہوئی تھی۔ وہ آواز سے اتنا تھکا ہوا لگ رہا تھا کہ امامہ نے اس سے زیادہ دیر بات کرنے کی بجائے سونے کا کہہ کر فون بند کر دیا، لیکن وہ خود ساری رات سو نہیں سکی۔ آگ عمارت میں لگائی گئی تھی۔ وہاں پولیس کو ابتدائی طور پر ایسے شواہد ملے تھے، اور یہ معمولی سی بات امامہ کی نیند اور حواس کو باطل کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ صرف سلار کا اسکول نہیں تھا، وہ پورا پروجیکٹ اب ایک ٹرسٹ کے تحت چل رہا تھا جس کی مین ٹرسٹی سلار کی فیملی تھی، اور اس پروجیکٹ کو یکدم اس طرح کا نقصان کون پہنچا سکتا تھا؟ یہی وہ سوال تھا جو اسے ہلا رہا تھا۔ سب کچھ پھر جیسے چند ہفتے پہلے والی سٹیج پر آ گیا تھا۔ وہ اگلے دن رات کو گھر پہنچا تھا اور اس کے چہرے پر تھکن کے علاوہ دوسرا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ اگر کچھ اور دیکھنا چاہتی تھی تو مایوس ہوئی تھی۔ وہ نارمل تھا، اسے جیسے حوصلہ ہوا تھا۔ بلڈنگ کے سٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے۔ جس کمپنی نے بلڈنگ بنائی ہے وہ کچھ ایگزامن کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شاید بلڈنگ گرا کر دوبارہ بنانی پڑے۔ کھانے کی ٹیبل پر اس کے پوچھنے پر اس نے امامہ کو بتایا تھا۔ بہت نقصان ہوا ہوگا؟ یہ احمقانہ سوال تھا، لیکن امامہ حواس باختہ تھی۔ ہاں، جواب مختصر تھا۔ اسکول بند ہو گیا؟ ایک اور احمقانہ سوال۔ نہیں، گاؤں کے چند گھر فوری طور پر خالی کروائے ہیں اور کرائے پر لے کر اسکول کے مختلف بلاکس کو شفٹ کیا ہے۔ وہاں پر لکیلی ابھی کچھ دنوں میں سمر بریک آ جائے گی تو بچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بتاتا رہا۔ پولیس نے کیا کہا؟ ادھر ادھر کے سوال کے بعد امامہ نے بلاخر وہ سوال کیا جو اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ ابھی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سلار نے گول مول بات کی تھی۔ اس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ 2 دن اسلام آباد میں اپنی فیملی کے ہر فرد سے اس کیس کے مشتبہ افراد میں امامہ کی فیملی کو شامل کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا کرتا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل صورتحال تھی۔ اس پروجیکٹ کو چلانے میں بہت سے لوگوں کے احتیاط استعمال ہو رہے تھے، اور اس نقصان کے متاثرین بہت سے تھے۔ کئی سال سے آرام سے چلنے والے اسکول کا کوئی دشمن پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا تھا، اور اب امامہ سے زیادہ وہ خود یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ آگ اتفاقی حادثہ ہو۔ مگر چند گھنٹوں میں ہی آگ کے اسکیل اور صورتحال سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پلان شدہ آتش زدگی تھی، اور اگلے چند گھنٹوں میں کچھ اور شواہد بھی مل گئے تھے۔ امامہ سے یہ سب شیئر کرنا حماقت تھی۔ وہ پچھلے تجربے کے بعد اس طرح کی کسی دوسری پریشانی میں کم از کم اسے نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ تیسرا احمقانہ سوال۔ سب کچھ دوبارہ بنانا پڑے گا اور بس۔ جواب اتنا ہی سادہ تھا۔ اور فنڈز وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ پہلا سمجھدارانہ سوال تھا۔ کچھ فنڈ پڑے ہیں، اس کو استعمال کریں گے۔ کچھ انویسٹمنٹ کی ہے میں نے، وہاں سے رقم نکلواؤں گا۔ وہ اسلام آباد کا پلاٹ بیچ دوں گا، فوری طور پر تو تھوڑا بہت کر ہی لوں گا، اتنا کہ اسکول کی بلڈنگ دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ پلاٹس کیوں؟
وہ بری طرح بدکی تھی۔ ماما نے نوٹس نہیں کیا تھا کہ وہ پلاٹس نہیں پلاٹ کہہ رہا تھا۔ اس سے فوری طور پر رقم مل جائے گی، مجھے بعد میں لے لوں گا، بھئی تو فوری طور پر اس میس سے نکلنا ہے مجھے۔ تم وہ حق مہر کی رقم لے لو، 8-10 لاکھ کے قریب ویڈنگ پر ملنے والی گفٹ کی رقم بھی ہوگی، اور اتنے ہی میرے اکاؤنٹ میں پہلے سے بھی ہوں گے، 50-60 لاکھ تو یہ ہو جائے گا۔ اور سلار نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ یہ میں کبھی نہیں کروں گا، قرض لے لو مجھ سے، بعد میں دے دینا۔ نو۔ اس کا انداز حتمی تھا۔ میرے پاس بیکار پڑے ہیں، سلار تمہارے کام آئیں گے تو۔ اس نے پھر امامہ کی بات کاٹی۔ آئی سیڈ نو۔ اس نے اس بار کچھ ترشی سے کہا تھا۔ میرے پیسے اور تمہارے پیسے میں کوئی فرق ہے؟ ہاں ہے۔ اس نے اسی انداز میں کہا تھا۔ وہ حق مہر اور شادی پر گفٹ میں ملنے والی رقم ہے، میں کیسے لے لوں تم سے؟ میں بے شرم ہو سکتا ہوں؟ بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ اب تم خواہ مخواہ جذباتی ہو رہے ہو۔ اور سلار نے اس کی بات کاٹی۔ کون جذباتی ہو رہا ہے؟ کم از کم میں تو نہیں ہو رہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں تمہیں قرض دے رہی ہوں سلار، بہت شکریہ، مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے قرض لینا ہوگا تو دوست ہیں میرے پاس۔ دوستوں سے قرض لوگے، بیوی سے نہیں۔ نہیں، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں سلار، ایموشنلی کرو، فنانشلی نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کس طرح قائل کرے۔ اگر میں یہ رقم ڈونیٹ کرنا چاہوں تو؟ اسے بلاخر ایک خیال آیا، ضرور کرو، اس ملک میں بہت سے خیراتی ادارے ہیں، تو تمہارا پیسہ ہے، چاہے آگ لگا دو، لیکن میں یا میرا ادارہ نہیں لے گا۔ اس نے صاف لفظوں حتمی انداز میں کہا۔ تم کبھی مجھے کچھ ڈونیٹ کرنے نہیں دو گے؟ ضرور کرنا، لیکن فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ ٹیبل سے اٹھ گیا تھا۔ وہ بے حد اپسیٹ اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ اس کے لیے وہ پلاٹ اس کے گھر کی پہلی 2 اینٹیں تھیں، اور وہ پہلی 2 اینٹیں اس طرح جانے والی تھیں۔ یہ چیز اس کے لیے تکلیف دہ تھی۔ تکلیف کا باعث وہ احساس جرم بھی تھا جو وہ اس سارے معاملے میں اپنی فیملی کے انوالو ہونے کی وجہ سے محسوس کر رہی تھی۔ وہ کہیں نہ کہیں اس رقم سے جیسے اس نقصان کی تلافی کرنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی جو اس کی فیملی نے کیا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سلار نے اس کی اس سوچ کو اس سے پہلے پڑھا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنے والے دنوں میں بھی وہ سلار کو وہ رقم لینے پر مجبور کرتی رہی، لیکن وہ ایک بار بھی یہ جرأت نہیں کر سکی کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کے بارے میں سلار سے کچھ پوچھتی۔ وہ دونوں جانتے بوجھتے اس حساس ایشو پر گفتگو سے اجتناب کر رہے تھے، اور یہ ماما کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں، نہ ہی کوئی انوالومنٹ ہے۔ اس کے سامنے بیٹھا وسیم بڑی سنجیدگی سے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب ابو کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ایسا کچھ نہ کیا ہو، میں نے گھر میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وسیم نے ہاشم مبین کا بھی دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ امامہ قائل نہیں ہوئی۔ وہ سلار کے سامنے اپنی فیملی کا دفاع کرنے کی کوشش کر سکتی تھی، وسیم کے سامنے نہیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس کے اپنے باپ کا ہی ہاتھ تھا۔ ابو سے کہنا یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ملے گا، سلار کو کیا نقصان ہوگا یا مجھے کیا نقصان ہوگا؟ ایک اسکول ہی جلائے پھر بن جائے گا، ان سے کہنا وہ کچھ بھی کر لے، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ وسیم اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے امامہ سے مدھم آواز میں کہا، میں ابو سے یہ سب نہیں کہہ سکتا، میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح بہادر نہیں ہوں۔ چند لمحوں کے لیے وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ جب سے وہ دوبارہ ملنا شروع ہوئے تھے، آج پہلی بار وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے سراہ رہا تھا یا اعتراف کر رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اتنے سالوں میں بہت دفعہ کمزور پڑا میں، بہت دفعہ شش و پنج کا بھی شکار ہوا، شک و شبہ کا بھی۔ بہت دفعہ دل چاہتا تھا زندگی کے اس غبار کو میں بھی ختم کرنے کی کوشش کروں جس نے میری بینائی دھندلائی ہوئی ہے، لیکن میں بہت بزدل ہوں، تمہاری طرح سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اب آ جاؤ۔ امامہ کو خود احساس نہیں ہوا اس نے یہ بات اس سے کیوں کہہ دی، اور کہنی چاہیے تھی کہ نہیں۔ وسیم نے اس سے نظریں نہیں ملائیں، پھر سر ہلاتے ہوئے کہا، اب اور بھی زیادہ مشکل ہے، جب اکیلا تھا تو اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکا تھا، اب تو بیوی بچے بھی ہیں، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، میں اور سلار، کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں، تمہاری فیملی کو، تم ایک بار کوشش تو کرو۔ امامہ بھول گئی تھی اس نے وسیم کو کیا ڈسکس کرنے کے لیے بلایا تھا اور وہ کیا ڈسکس کرنے بیٹھ گئی تھی۔ انسان بہت خود غرض اور بے شرم ہوتا ہے ماما، یہ جو ضرورت ہوتی ہے یہ صحیح و غلط کی سب تمیز ختم کر دیتی ہے۔ کاش میں زندگی میں مذہب کو پہلی ترجیح بنا سکتا، مگر مذہب میری پہلی ترجیح نہیں ہے۔ وسیم نے گہرا سانس لیا، جیسے کوئی رنج تھا جس نے بگولا بن کر اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میں تمہاری طرح فیملی نہیں چھوڑ سکتا مذہب کے لیے، تمہاری قربانی بہت بڑی ہے، تم جانتے بوجھتے جہنم کا انتخاب کر رہے ہو، صرف دنیا کے لیے اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی راستے پر لے جاؤ گے، کیونکہ تم میں صرف جرأت نہیں ہے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہہ دینے کی۔ وہ اب بھائی کو چیلنج کر رہی تھی۔ وہ یکدم اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یوں جیسے بے قرار تھا۔ تم مجھے بہت بڑے آزمائش میں ڈالنا چاہتی ہو؟ آزمائش سے بچانا چاہتی ہوں۔ آزمائش تو وہ ہے جس میں تم نے خود کو ڈال رکھا ہے۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی۔ میں صرف اسی لیے تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ کہتے ہوئے اس کے روکنے کے باوجود اپارٹمنٹ سے نکل گیا تھا۔ ماما بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وسیم کو پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر اسے جیسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ وسیم کے سے تعلق توڑنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اسے اس اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔
وسیم میرا فون نہیں اٹھا رہا، ماما نے اس رات کھانے پر سلار سے کہا تھا۔ سلار کو وہ بہت پریشان لگی تھی، ہو سکتا ہے مصروف ہو۔ سلار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں وہ ناراض ہے۔ اس بار سلار چونکا، ناراض کیوں ہے؟ ماما نے اسے اپنی اور وسیم کی گفتگو سنا دی۔ سلار گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ تمہیں ضرورت کیا تھی اس سے اس طرح کی گفتگو کرنے کی؟ بالغ آدمی ہے وہ بزنس کر رہا ہے، بیوی بچوں والا ہے، اسے اچھی طرح پتہ ہے اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کیا صحیح ہے۔ تم لوگ آپس میں ملتے رہنا چاہتے ہو تو مذہب کو ڈسکس کیے بغیر ملو۔ سلار نے اسے بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھایا۔ بات اس نے شروع کی تھی، وہ نہ کرتا تو میں بھی نہ کرتی۔ ماما نے جیسے اپنا دفاع کیا اور خود بات شروع کرنے کے بعد، اب وہ تمہاری فون کال نہیں لے رہا تو بہتر ہے اب تم انتظار کرو سکون سے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو کر لے گا وہ تمہیں کال۔ سلار کہہ کر دوبارہ کھانا کھانے لگا۔ ماما اسی طرح بیٹھی رہی۔ اب کیا ہوا؟ سلار نے سلاد کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہوئے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ میری خواہش ہے وہ بھی مسلمان ہو جائے، اس گمراہی کی دلدل سے نکل آئے۔ سلار نے ایک لمحے رک کر اسے دیکھا، پھر بڑی سنجیدگی سے اسے کہا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ ہے، تم اپنی خواہش اس پر لاگو نہیں کر سکتی۔ امپوز تو کر بھی نہیں رہی میں۔ وہ پلیٹ میں چمچ بے مقصد ہلاتے ہوئے دل گرفتہ ہوئی تھی۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا وہ چیزوں کو ٹھیک جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ سلار نے اس کی دل گرفتگی محسوس کی، پھر جیسے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ زندگی میں جادو نہیں چلتا، عقل چلتی ہے، یا قسمت۔ اس کی عقل کام کرے گی اور قسمت میں لکھا ہوگا تو وہ اپنے لیے کوئی سٹینڈ لے گا، ورنہ میں یا تم کوئی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اسے نرمی سے سمجھاتا جا رہا تھا، اور تم دوبارہ کبھی اس سے اس مسئلے پر خود بات نہیں کرو گی، نہ ہی اسکول کے حوالے سے کسی گلے شکوے کے لیے اسے بلاؤ گی۔ میں اپنے مسئلوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں اور وسیم کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ کر کھانے کی ٹیبل سے اٹھ گیا۔ ماما اسی طرح خالی پلیٹ لیے بیٹھی رہی تھی۔ پتہ نہیں زندگی میں اچانک اتنی بے سکونی کہاں سے آ گئی تھی۔ پریوں کی کہانی جو چند ماہ پہلے سلار کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور جو اس کے پیروں کو زمین پر ٹکنے نہیں دیتی تھی، اب وہ پریوں کی کہانی کیوں نہیں رہی تھی؟ اس میں پریشانیوں کا جنگل کیسے اگایا تھا؟ یا شاید یہ اس کے ستارے تھے جو ایک بار پھر گردش میں آئے ہوئے تھے۔ اسکول کی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو واقعی نقصان پہنچا تھا۔ سب کچھ جیسے اسکوائر ون پر آ گیا تھا۔ یہ سلار کے لیے حالیہ زندگی کا پہلا بڑا ذاتی مالیاتی نقصان تھا۔ چند گھنٹوں میں سب کچھ راکھ ہو جانے کا مطلب اسے زندگی میں پہلی بار سمجھ میں آیا تھا، اور اس پر سب سے بدترین بات یہ تھی کہ اس سارے ایشو میں اس کے سسرال کے ملوث ہونے پر کم از کم اس کی فیملی میں سے کسی کو شبہ نہیں تھا۔ لیکن اسے ثابت کرنا مشکل نہیں، تقریباً ناممکن تھا۔ گاؤں کا کوئی فرد ملوث ہوتا تو پولیس ابتدائی تفتیش کے بعد کسی نہ کسی کو ضرور پکڑ لیتی، مگر اس آتش زدگی میں وہاں کے کسی شخص کی انوالومنٹ ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور جیسے پروفیشنل طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف کیمیکلز کے استعمال سے عمارت کے مختلف حصوں میں وہ آگ لگائی گئی تھی۔ وہ کسی عام چور اچکے کا کام نہیں تھا۔ اگر مقصد اسے نقصان پہنچانا تھا تو اسے بے حد نقصان ہوا تھا، اگر مقصد اسے چوٹ پہنچانا تھا تو یہ پیٹ پر ضرب لگانے جیسا تھا۔ وہ دوہرا ہوا تھا، منہ کے بل نہیں گرا تھا۔ اسے چھوڑ دو سلار۔ وہ دوسرے ویکینڈ پر پھر اسلام آباد میں تھا، اور طیبہ اس بار جیسے گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ اس سب سے اس بار مزید خائف ہو گئی تھی۔ تمہیں شادی کا شوق تھا، وہ پورا ہو گیا، اب چھوڑ دو اسے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ مجھے کتنی تکلیف پہنچاتی ہیں جب آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتی ہیں؟ سلار نے ان کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی۔ تم نے دیکھا نہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ ابھی کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اس نے پھر ماں کی بات کاٹی تھی، تم عقل کے اندھے ہو سکتے ہو، ہم نہیں۔ اور کون ہے دشمن تمہارا؟ ماما کی فیملی کے سوا۔ طیبہ برہم ہو گئی تھی۔ اس میں ماما کا کیا قصور ہے؟ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات؟ نہیں آتی اور نہیں آئے گی۔ میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی کہوں گا، میں ماما کو ڈیورس نہیں دوں گا، کم از کم اس وجہ سے تو نہیں کہ اس کی فیملی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کو کوئی اور بات کرنی ہے تو میں بیٹھتا ہوں، اس ایشو پر مجھے نہ آج نہ ہی دوبارہ بات کرنی ہے۔ طیبہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ وہ وہی کچھ کہہ رہا تھا جو سکندر کی زبانی وہ پہلے سن چکی تھی، لیکن انہیں ذرا سی خوش فہمی تھی کہ وہ شاید اس بار کسی نہ کسی طرح اس کو اس بات پر تیار کر سکے جس کے بارے میں سکندر کو کوئی امید نہیں تھی۔ سکندر اس وقت وہاں نہیں تھے۔ وہ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھنے کے بعد واپس بیڈ روم میں آیا تو ماما ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گاؤں لے کر نہیں گیا تھا، لیکن اسلام آباد میں ویکینڈ کے بعد اگلے 2 دن ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ نکال کر کچھ کام کرنے لگا تھا کہ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ وہ جس چینل پر تھی وہاں مسلسل اشتہار چل رہے تھے، اور وہ صوفے پر بیٹھی انہیں بے حد یکسوئی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ عام طور پر مسلسل چینل سرفنگ میں مصروف رہتی تھی۔ اشتہارات کو دیکھنا بے حد حیران کن تھا۔ سلار نے وقتاً فوقتاً 2-3 بار اسے اور ٹی وی کو دیکھا تھا۔ اس نے 10 منٹ کے دوران اسے ایک بار بھی چائے کا مگ اٹھاتے نہیں دیکھا تھا جو اس کے سامنے ٹیبل پر پڑا تھا، اور جس میں سے اب بھاپ اٹھنا بند ہو گئی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ماما نے مسکرانے کی کوشش کی۔ سلار نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑ ٹی وی آف کر دیا۔ تم نے میری اور ممی کی باتیں سنی ہیں؟
وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جن یا جادوگر نہیں تھا، شیطان تھا، اور اگر شیطان نہیں تھا تو شیطان کا سینئر منسٹر ضرور تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے جھوٹ بولنا بیکار تھا۔ اس نے گردن سیدھی کر لی۔ ہاں، چائے بنانے گئی تھی میں، اور تم دونوں لاؤنج میں بات کر رہے تھے۔ میں نے کچن میں سنا سب کچھ۔ اس نے سر جھکائے کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ طیبہ کے مطالبے نے چند لمحوں کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ آخری چیز جو وہ تصور کر سکتی تھی وہ وہی تھی کہ کوئی سلار سے اسے چھوڑنے کے لیے کہہ سکتا تھا، اور وہ بھی اتنے صاف الفاظ میں، اتنے ہتک امیز انداز میں۔ تم جب یہاں آتے ہو وہ یہ کہتی ہیں تم سے؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے سلار سے پوچھا، جو اسے تسلی دینے کے لیے کچھ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ نہیں، ہر بار نہیں کہتی، کبھی کبھی وہ اوور ریئیکٹ کر جاتی ہیں۔ اس نے ہموار لہجے میں کہا۔ میں اب اسلام آباد کبھی نہیں آؤں گی، اس نے یکدم کہا تھا، لیکن میں تو آؤں گا، اور میں آؤں گا تو تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ الفاظ سیدھے تھے، لہجہ نہیں۔ اس نے سلار کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ تم اپنی ممی کی سائیڈ لے رہے ہو؟ ہاں، جیسے میں نے ان کے سامنے تمہاری سائیڈ لی۔ وہ اس کے جواب پر چند لمحوں کے لیے بول نہیں سکی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ خاموشی کا ایک اور لمبا وقفہ آیا، تبھی سلار نے کہا، زندگی میں اگر کبھی میرے اور تمہارے درمیان علیحدگی جیسی کوئی چیز ہوئی تو اس کی وجہ میرے پیرنٹس یا میری فیملی نہیں بنے گی، کم از کم یہ ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔ وہ پھر بھی خاموش رہی تھی۔ کچھ بولو۔ کیا بولوں؟ جب تم خاموش ہوتی ہو تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ ماما نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مجھے لگتا ہے تم پتہ نہیں اس بات کو کیسے استعمال کرو گی میرے خلاف کبھی۔ اس نے جملہ مکمل کرنے کے بعد کچھ توقف سے ایک آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ وہ اسے دیکھتی رہی لیکن خاموش رہی۔ سلار نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم میری بیوی ہو ماما، وہ میری ماں ہے۔ میں تمہیں شٹ اپ کہہ سکتا ہوں، انہیں نہیں کہہ سکتا۔ وہ ایک ماں کی طرح سوچ رہی ہیں اور ماں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ جب تم ماں بنو گی تو تم بھی اسی طرح ریئیکٹ کرنے لگو گی۔ انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا، مجھ سے کہا، میں نے اگنور کر دیا۔ جس چیز کو میں نے اگنور کر دیا اسے تم سیریسلی لوگی تو یہ حماقت ہوگی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو اس نے مدھم آواز میں کہا، میرے لیے سب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب سے شادی ہوئی ہے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے ایک کے بعد ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ مجھ سے شادی اچھی نہیں ثابت ہوئی تمہارے لیے، ابھی سے اتنے مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر بعد میں پتہ نہیں۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ شادی ایک دوسرے کی قسمت سے نہیں کی جاتی، ایک دوسرے کے وجود سے کی جاتی ہے۔ اچھے دنوں کے ساتھ کے لیے لوگ فرینڈشپ کرتے ہیں، شادی نہیں۔ ہم دونوں کا پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، ایک ساتھ ہی ہے۔ اب اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تم سے شادی کے بعد پہلے میرا پرائز بانڈ نکلے گا، پھر مجھے کوئی بونس ملے گا، پھر میری پروموشن ہوگی، اور پھر میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بڑی خوشی سے یہ بتاؤں گا کہ میریڈ لائف میرے لیے بڑی لکی ہے، تو سوری، مجھے ایسی کوئی توقعات نہیں تھیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بے وقت ہو سکتا ہے، میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں، کتنا سنسیئر ہوں، یہ وہ وقت بتا سکتا ہے۔ اس لیے تم خاموشی سے وقت کو گزرنے دو۔ یہ چائے تو ٹھنڈی ہو گئی، جاؤ دوبارہ چائے بنا لاؤ، پیتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کوئی چیز اس کی آنکھوں میں امڑنے لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو زندگی میں کہاں کہاں سے تحفظ دیتا ہے، کہاں کہاں سے دیواریں لا کر کھڑی کر دیتا ہے انسان کے گرد۔ وہ ڈاکٹر سب تلی کے سائے میں رہتی تھی تو اسے یقین تھا اس سے زیادہ عزت، زیادہ تحفظ کوئی اسے دے ہی نہیں سکتا۔ کم از کم شادی جیسے رشتے سے وہ ذمہ داری کے علاوہ کسی چیز کی توقع نہیں رکھے ہوئے تھی۔ اب اگر وہ اس شخص کے ساتھ وابستہ ہوئی تھی تو وہ تحفظ کے نئے مفہوم سے آگاہ ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماما۔ سلار نے اس کے چہرے پر پھسلتے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے اس سے نرمی سے کہا۔ وہ سر ہلاتے اور اپنی ناک رگڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ اس کی واقعی ضرورت نہیں تھی۔ سلار نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا یہ ماما نہیں جانتی تھی۔ اسکول کی تعمیر دوبارہ کیسے شروع ہوئی تھی اسے یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن اسکول دوبارہ بن رہا تھا۔ سلار پہلے سے زیادہ مصروف تھا اور اس کی زندگی میں آنے والا ایک اور طوفان کسی تباہی کے بغیر گزر گیا تھا۔ مجھے ہاتھ دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سلار نے دو ٹوک انکار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے ہے، ماما اصرار کر رہی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، سلار نے اسے بچوں کی طرح بہلایا۔ کوئی بات نہیں، ایک بار دکھانے سے کیا ہوگا۔ اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو اپنے مستقبل کے بارے میں؟ مجھ سے پوچھ لو۔ سلار اسے اس پامسٹ کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا جو اس 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں تھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کھانا کھانے کے لیے آئے تھے، اور کھانے کے بعد ماما کو پتہ نہیں وہ پامسٹ کہاں سے یاد آ گیا تھا۔ ویری فنی، اس نے مذاق اڑایا تھا۔ اپنے مستقبل کا تو تمہیں پتہ نہیں، میرے کا کیسے ہوگا؟ کیوں، تمہارا اور میرا مستقبل ساتھ ساتھ نہیں ہے کیا؟ سلار نے مسکرا کر اسے جتایا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہی ہوں، پامسٹ کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ ماما کا اصرار بڑا تھا۔ دیکھو ہمارا آج ٹھیک ہے، کافی ہے۔ تمہیں کل کا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اب بھی رضامند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہے کل کا مسئلہ، وہ کچھ جھلا کر بولی تھی۔ اسے شاید یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس کی فرمائش پر اس طرح کا رد عمل کا اظہار کرے گا۔
کتنے لوگ ہاتھ دکھا کر جاتے ہیں اس پامسٹ کو. تمہیں پتہ ہے میری کولیگز کو اس نے ان کے فیوچر کے بارے میں کتنا کچھ ٹھیک بتایا تھا. بھابھی کی بھی کتنی کزنز آئی تھیں اس کے پاس. ماما ابھی سے قائل کرنے کے لیے مسالیں دے رہی تھی. بھابھی آئی تھی اس کے پاس؟ سلار نے جواباً پوچھا تھا. نہیں، وہ اٹکی. تو یہ کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوگا. مجھے تو ہے، اور تم نہیں لے کر جاؤ گے تو میں خود چلی جاؤں گی. وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی تھی. کس دن؟ سلار نے جیسے ٹالا. ابھی. وہ بے اختیار ہنسا اور اس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، پامس کو ہاتھ دکھانا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے، اور میں تم سے ایسی کسی حماقت کی توقع نہیں کرتا تھا. لیکن اب تم ضد کر رہی ہو تو ٹھیک ہے، تم دکھا لو ہاتھ. تم نہیں دکھاؤ گے؟ اس کے ساتھ لابی کی طرف جاتے ہوئے ماما نے پوچھا. نہیں. سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا. چلو کوئی بات نہیں. خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ میرا اور تمہارا مستقبل ایک ہے، تو جو کچھ میرے بارے میں بتائے گا وہ پامس وہ تمہارے بارے میں بھی تو ہوگا. ماما اب اسے چھیڑ رہی تھی. مثلاً؟ سلار نے بھویں اچکاتے ہوئے اس سے پوچھا. مثلاً اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی اگر میری ہوگی تو تمہاری بھی ہوگی. ضروری نہیں ہے. وہ اسے تنگ کرنے لگا. ہو سکتا ہے شوہر کے طور پر میری زندگی بڑی بری گزرے تمہارے ساتھ. تو مجھے کیا، میری تو اچھی گزر رہی ہوگی. ماما نے کندھے اچکا کر بے نیازی دکھائی. تم عورتیں بڑی سیلفش ہوتی ہو. سلار نے ساتھ چلتے ہوئے جیسے اس کے رویے کی مذمت کی. تو نہ کیا کرو پھر ہم سے شادی، نہ کیا کرو ہم سے محبت. ہم کون سا مری جا رہی ہوتی ہے تم مردوں کے لیے؟ ماما نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا. وہ ہنس پڑا. چند لمحوں کے لیے وہ واقعی جیسے لاجواب ہو گیا تھا. ہاں، ہم ہی مرے جا رہے ہوتے ہیں تم عورتوں پر. عزت کی زندگی راست نہیں آتی، شاید اس لیے. وہ چند لمحوں بعد بڑبڑایا. تمہارا مطلب ہے تم شادی سے پہلے عزت کی زندگی گزار رہے تھے؟ ماما ہمیشہ کی طرح فوراً برا مان گئی تھی. ہم شاید جنرلائز بات کر رہے تھے. سلار اس کا بدلتا موڈ دیکھ کر گڑبڑایا. نہیں، تم صرف اپنی بات کرو. تم اگر ناراض ہو رہی ہو تو چلو پھر پامس کے پاس نہیں جاتے. سلار نے بے سہولت سے اسے موضوع سے ہٹایا. نہیں، میں کب ناراض ہو رہی ہوں، ویسے ہی پوچھ رہی تھی. ماما کا موڈ ایک لمحے میں بدلا تھا. ویسے تم پوچھو گی کیا پامس سے؟ سلار نے اس بات کو مزید گھمایا. بڑی چیزیں ہیں. ماما نے بے حد سنجیدگی سے جواب دیا. وہ کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر تب تک وہ پامس کے پاس پہنچ چکے تھے. کرسی ایک طرف رکھ کے اس پر بیٹھا وہ بغیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامس کی ابتدائی گفتگو سنتا رہا، لیکن اسے ماما کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی. پامس اب ماما کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا. پھر اس نے بے سنجیدگی سے کہنا شروع کیا. لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی. ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں. بہرحال مقدر بناتا، سنوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہ بات کرتے کرتے چند لمحوں کے لیے رکا. پھر اس نے جیسے حیرانی سے اس کے ہاتھ پر کچھ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو، جو اس وقت اپنے بلیک بیری پر کچھ میسیجز دیکھنے پہ مصروف تھا. بڑی حیرانی کی بات ہے، پامس نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا. ماما نے کچھ بے تاب ہو کر پامس سے پوچھا. آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر اپنے میسیجز چیک کرتے کرتے سلار نے نظر اٹھا کر پامس کو دیکھا. اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن پامس کا مخاطب اس کی بیوی تھی. ہاں. ماما نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامس کو پھر سے دیکھا تھا. اوہ اچھا. پامس پھر کسی غور و خوض میں مصروف ہو گیا. آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی. پامس نے ماما کا ہاتھ پکڑے سے دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا تھا. ماما کا رنگ اڑ گیا. جس نے گردن موڑ کر سلار کو دیکھا وہ اپنی جگہ پر ساکھ تھا. آپ کو یقین ہے؟ ماما کو لگا جیسے پامس نے کچھ غلط پڑھا تھا اس کے ہاتھ پر. جہاں تک میرا علم ہے اس کے مطابق تو آپ کے ہاتھ پر شادی کی دو لکیریں ہیں، اور دوسری لکیر پہلی لکیر کی نسبت زیادہ واضح ہے. پامس اب بھی اس کے ہاتھ پر نظریں جمائے ہوئے تھا. سلار نے ماما کے کسی سے اگلے سوال سے پہلے جیب سے والیٹ اور والیٹ سے ایک کرنسی نوٹ نکال کر پامس کے سامنے میز پر رکھا. پھر بڑی شائستگی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. تھینک یو. بس اتنی انفارمیشن کافی ہے. ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں جانا ہے. اسے اٹھ کر وہاں سے چلتے دیکھا ماما نہ چاہنے کے باوجود اٹھ کر اس کے پیچھے آئی تھی. مجھے ابھی اور بہت کچھ پوچھنا تھا اس سے، اس نے خفگی سے سلار کے برابر آتے ہوئے کہا. مثلاً؟ سلار نے کچھ تیکھے انداز میں کہا. وہ فوری طور پر اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکی. اس نے مجھے اور پریشان کر دیا ہے. ماما نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، لیکن جب وہ پارکنگ میں آ گئے تو اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی سلار سے کہا. اٹ واز یور چوائس. یہ تمہارا اپنا انتخاب تھا. سلار نے کچھ بے رخی سے کہا تھا. اس نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم خود گئی تھی اس کے پاس اپنا مستقبل دیکھنے. سلار تم مجھے چھوڑ دو گے کیا؟ ماما نے اس کی بات کے جواب میں یکدم کہا. یہ نتیجہ اگر تم نے پامس کی پیشگوئی کے بعد نکالا ہے تو مجھے تم پر افسوس ہے. سلار کو غصہ آیا تھا اس پر. ماما کچھ خفیف سی ہو گئی تھی. ایسے ہی پوچھا میں نے. تمہیں پہلے کم وہم تھے میرے بارے میں کہ کسی پامس کی مدد کی ضرورت پڑتی؟ سلار کی خفگی کم نہیں ہوئی تھی. دوسری شادی تو وہ تمہاری پیشگوئی کر رہا ہے، ایک کامیاب خوشگوار ازدواجی زندگی، اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے تم مجھے چھوڑ دو. سلار نے اس بار چبھتے ہوئے انداز میں کہا تھا. ان کی گاڑی اب مین روڈ پر آ چکی تھی. میں تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی.
امامہ نے سلار کو دیکھے بغیر بے ساختہ کہا، پھر ہو سکتا ہے میں مر جاؤں اور اس کے بعد تمہاری دوسری شادی ہو۔ سلار کو یکدم اسے چڑھانے کی سوجی۔ امامہ نے اس بار اسے خفگی سے دیکھا، تم بیوقوفی کی بات مت کرو، ویسے اگر تم کر لینا شادی، اگر میں مر گیا تو اکیلی مت رہنا۔ امامہ نے کچھ اور برا مانا، میں کچھ اور بات کر رہی ہوں، تم کچھ اور بات کرنا شروع ہو جاتے ہو اور تمہیں اتنی ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سلار کے مشورے نے اسے ڈسٹرب کیا تھا اور یہ جو اس کے جملے کی بے ربطی میں جھلکا تھا۔ سلار خاموش ہوا، امامہ بھی خاموش تھی۔ تم اصل میں یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے کہوں کہ اگر میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا؟ وہ کچھ لمحوں کے بعد یکدم بولی تھی، وہ اس کی ذہانت پر اش اش کر اٹھا تھا۔ تو کیا میں نہ کروں؟ سلار نے جان بوجھ کر اسے بڑی سنجیدگی سے چھیڑا۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اسے بڑے پریشان انداز میں دیکھا۔ مجھے پامس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ پچھتائی تھی۔ تم مجھ سے سود کے بارے میں سوال کرتی ہو، خود یہ یقین رکھتی ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی قسمت کا حال پتہ ہو سکتا ہے؟ وہ صاف گو تھا اور ہمیشہ سے تھا، مگر اس کی صاف گوئی نے امامہ کو کبھی اس طرح شرمندہ نہیں کیا تھا جس طرح اب کیا تھا۔ گھڑوں پانی پڑنے کا مطلب اسے اب سمجھ پہ آیا تھا۔ انسان ہوں، فرشتہ تو نہیں ہوں میں، اس نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ جانتا ہوں، تمہیں فرشتہ کبھی سمجھا بھی نہیں میں نے، مارجن آف ایرر دیتا ہوں تمہیں، لیکن تم مجھے نہیں دیتی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اور وہ بہت کم کوئی غلط بات کرتا تھا۔ ماما کو یہ اعتراف تھا، زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں اور 500 اعداد لکیروں ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، بس صرف یہی چیزیں دے کر دنیا میں اتار دیتا۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ شرمندگی سے سن رہی تھی، جب مستقبل بدل نہیں سکتے تو اسے جان کر کیا کریں گے، بہتر ہے غیب ہی رہے۔ اللہ سے اس کی خبر کی بجائے اس کا رحم اور کرم مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ وہ بول ہی نہیں سکی تھی۔ سلار بعض دفعہ اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ یقین اور یہ اعتماد تو اس کا اثاثہ تھا، یہ اس کے پاس کیسے چلا گیا تھا؟ اس رات امامہ کو پہلی بار یہ بے چینی ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، رقیب نہیں تھے، پر اسے چند لمحوں کے لیے سلار سے رقابت ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے درجوں میں اس سے بہت پیچھے تھا، وہ اسے پیچھے کیسے چھوڑنے لگا تھا؟ وہ سلار کے ساتھ خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، سلار اس کے دائیں جانب تھا۔ وہ وہاں ان کی آخری رات تھی، وہ پچھلے 15 دن سے وہاں تھے اور اپنی شادی کے 7 ماہ بعد وہاں عمرہ کے لیے آئے تھے۔ احرام میں ملبوس سلار کے برہنہ کندھے کو دیکھتے ہوئے امامہ کو ایک لمبے عرصے کے بعد وہ خواب یاد آیا تھا۔ سلار کے دائیں کندھے پر کوئی زخم نہیں تھا، لیکن اس کے بائیں کندھے کی پشت پر اب بھی اس ڈنر نائف کا نشان تھا جو ہاشم مبین نے اسے مارا تھا۔ تم نے پہلے کبھی مجھے اس خواب کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ امامہ کے منہ سے خواب کا سن کر شاک رہ گیا۔ کب دیکھا تھا تم نے یہ خواب؟ امامہ کو تاریخ، مہینہ، دن، وقت سب یاد تھا، کیسے بھول سکتا تھا وہ اس دن جلال سے ہی ملی تھی، اتنے سالوں کے لاحاصل انتظار کے بعد۔ سلار گونگ تھا، یہ وہی رات تھی جب وہ یہاں امامہ کے لیے گڑ گڑا رہا تھا، اس کی آس میں کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، یہ جانے بغیر کہ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اس دن میں یہاں تھا، اس نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے امامہ کو بتایا تھا۔ اس بار وہ ساخت ہوئی عمرے کے لیے۔ سلار نے سر ہلا دیا، وہ سر جھکائے اپنے ہونٹ کاٹتا رہا، وہ کچھ بول ہی نہیں سکی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ اس دن تم یہاں نہ ہوتے تو شاید ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے کچھ کہنا چاہا مگر بات مکمل نہیں کر سکی تھی، شاید۔ سلار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، یوں جیسے چاہتا تھا وہ بات مکمل کرتی۔ وہ کیسے کرتی؟ اس سے کہتی یہ کہہ دیتی کہ وہ اس دن یہاں نہ ہوتا تو شاید جلال اس سے ایسی سرد مہری، ایسی بے رخی نہ برتتا، وہ سب کچھ نہ کہتا جو اس نے کہا تھا۔ وہ اس کے اور جلال کے بیچ میں اللہ کو لے آیا تھا اور اس کے لیے سلار کو یقیناً اللہ نے ہی چنا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے سب کچھ جیسے سر سے جھٹکنے کی کوشش کی تھی، لیکن سلار کی باتیں اس کی سماعتوں سے چپک گئی تھیں۔ اتنے سالوں میں جب بھی یہاں آیا، تمہارے لیے بھی عمرہ کیا تھا میں نے، وہ بڑے سادہ لہجے میں امامہ کو بتا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا۔ تمہاری طرف سے ہر سال عید پر قربانی بھی کرتا رہا ہوں میں۔ کیوں؟ امامہ نے بھرائی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ تم منقوہہ تھی میری، دور تھی لیکن میری زندگی کا حصہ تھی۔ وہ روتی گئی تھی۔ اس کے لیے سب کچھ اسی شخص نے کرنا تھا کیا؟ اسے سلار کے حافظ قرآن ہونے کا پتہ بھی اسی وقت چلا تھا۔ وہ جلال کی نعت سن کر مسحور ہو جاتی تھی، اب وہاں حرم میں سلار کی قرات سن کر گنگ تھی۔ ایسی قرات کہاں سے سیکھی تم نے؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ جب قرآن پاک حفظ کیا تب، اب تو بہت پرانی بات ہو گئی ہے، اس نے بڑے سادہ لہجے میں کہا۔ امامہ کو چند لمحوں کے لیے جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کبھی نہیں بتایا۔ وہ شاک تھی۔ تم نے بھی کبھی نہیں بتایا اتنے مہینوں؟ پتہ نہیں، کبھی خیال نہیں آیا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے والے زیادہ تر لوگ حفاظ ہی ہیں، میرا حافظ قرآن ہونا ان کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی، وہ کہہ رہا تھا۔
تم اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ آنسوؤں کا ایک ریلا آیا تھا مارما کی آنکھوں میں۔ جلال کو پیڈسٹل پر بٹھائے رکھنے کی ایک وجہ اس کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا، اور آج وہ جس کی بیوی تھی وہ حافظ قرآن بھی تھا۔ بہت سی نعمتیں، پتہ نہیں اللہ کس نیکی کے عوض عطا کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ دلوں میں کیسے رہتا ہے؟ وہ سنتی آئی تھی، وہ دلوں کو کیسے بوجھ لیتا ہے؟ وہ دیکھ رہی تھی، بس سب کچھ کن تھا اللہ کے لیے، بس ایسے، اتنا ہی سہل، آسان، پلک جھپکنے سے پہلے، سانس آنے سے پہلے۔ اللہ سامنے ہوتا تو اس کے قدموں میں گر کر روتی۔ بہت کچھ مانگا تھا، پر یہ تو صرف چاہا تھا۔ وہ اتنا کچھ دے رہا تھا، اس کا دل چاہا تھا وہ ایک بار پھر بھاگ کر حرم میں چلی جائے، جہاں سے کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ اور رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں کی وجہ نہیں جان پایا، اور روتے روتے ہنسی۔ بہت خوش ہوں اس لیے، تمہارے احسان مند ہوں اس لیے، نعمتوں شکر ادا نہیں کر پا رہی اس لیے۔ وہ روتی، ہنستی اور کہتی جا رہی تھی، بیوقوف ہو اس لیے۔ سلار نے جیسے خلاصہ کیا، ہاں وہ بھی ہوں۔ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے شاید پہلی بار سلار کی زبان سے اپنے لیے بیوقوف کا لفظ سن کر خفگی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ماما نے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھول کر حرم کے صحن میں خانہ کعبہ کے بالکل سامنے برابر میں بیٹھے سلار کو دیکھا۔ وہ بہت خوش الحانی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم جو کچھ کر رہی ہو ماما، تم اس پر بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ 9 سال پہلے ہاشم مبین نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا تھا، ساری دنیا کی ذلت، رسوائی، بدنامی، بھوک تمہارا مقدر بن جائے گی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا تھا، تمہاری جیسی لڑکیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ماما کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک وقت آئے گا جب تم دوبارہ ہماری طرف لوٹو گی، منت سماجت کرو گی، گڑ گڑاؤ گی، تب ہم تمہیں دھتکار دیں گے، تب تم چیخ چیخ کر اپنے منہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگو گی، کہو گی کہ میں غلط تھی۔ ماما اشک بار آنکھوں سے مسکرائی، میری خواہش ہے بابا، اس نے زیر لب کہا، کہ زندگی میں ایک بار میں آپ کے سامنے آؤں اور آپ کو بتا دوں کہ دیکھ لیجئے، میرے چہرے پر کوئی ذلت، کوئی رسوائی نہیں ہے، میرے اللہ نے میری حفاظت کی، مجھے دنیا کے لیے تماشا نہیں بنایا، نہ دنیا میں بنایا، نہ ہی آخرت میں کسی رسوائی کا سامنا کروں گی، اور میں آج اگر یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کیونکہ میں سیدھے رستے پر ہوں۔ اور یہاں بیٹھ کر میں ایک بار پھر اقرار کرتی ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ ان کے بعد کوئی پیغمبر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ وہی پیر کامل ہے۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ ان سے کامل ترین انسان کوئی دوسرا نہیں۔ ان کی نسل میں بھی کوئی ان کے برابر آیا ہے، نہ ہی کبھی آئے گا۔ اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ مجھے میری آنے والی زندگی میں بھی کبھی اپنے ساتھ شرک کروائے، نہ ہی مجھے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کسی کو لا کھڑا کرنے کی جرأت ہو۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ زندگی بھر مجھے سیدھے راستے پر رکھے، بے شک میں اس کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتی۔ سلار نے سورہ رحمان کی تلاوت ختم کر لی تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ رکا، پھر سجدے میں چلا گیا۔ سجدے سے اٹھنے کے بعد وہ کھڑا ہوتے ہوئے رک گیا۔ ماما آنکھیں بند کیے وہ دونوں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہی تھی۔ وہ اس کی دعا ختم ہونے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ماما نے دعا ختم کی، سلار نے ایک بار پھر اٹھنا چاہا، اٹھ نہیں پایا۔ ماما نے بہت نرمی سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جس سے محبت ہوئی وہ نہیں ملا، ایسا پتہ کیوں ہوتا ہے؟ رات کے پچھلے پہر نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے وہ بھیگی آنکھوں، مسکراتے چہرے کے ساتھ کہہ رہی تھی، محبت میں صدق نہ ہو تو محبت نہیں ملتی۔ 9 سال پہلے جب میں نے جلال سے محبت کی تو پورے صدق کے ساتھ کی، دعائیں، وظیفے، منتیں، یہ کیا تھا جو میں نے نہیں کیا؟ مگر وہ مجھے نہیں ملا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، سلار کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی نرم گرفت میں تھا، اس کے گھٹنے پر دھرا تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس وقت تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے تھے، اور تمہاری محبت میں میری محبت سے زیادہ صدق تھا۔ سلار نے اپنے ہاتھ کو دیکھا، اس کی تھوڑی سے ٹپکنے والے آنسو اب اس کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ سلار نے دوبارہ ماما کے چہرے کو دیکھا، مجھے اب لگتا ہے کہ مجھے اللہ نے بڑے پیار سے بنایا ہے۔ وہ مجھے ایسے کسی شخص کو سونپنے پر تیار نہیں تھا جو میری قدر نہ کرتا، نہ قدری کرنا مجھے ضائع کرتا، اور جلال وہ میرے ساتھ یہی سب کرتا، وہ میری قدر کبھی نہ کرتا۔ 9 سال میں اللہ نے مجھے ہر حقیقت بتا دی، ہر شخص کا اندر و باہر دکھا دیا، اور پھر اس نے مجھے سلار سکندر کو سونپا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس کی محبت میں صدق ہے۔ تمہارے علاوہ کون تھا جو مجھے یہاں لے کر آتا؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، تم نے مجھ سے پاک محبت کی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس اطراف میں اظہار کے لیے کون سی جگہ چنی تھی؟ وہ اب اس کے ہاتھ کو نرمی اور احترام سے چومتے ہوئے باری باری اپنی آنکھوں سے لگا رہی تھی۔ مجھے تم سے کتنی محبت ہوگی میں یہ نہیں جانتی، دل پر میرا اختیار نہیں ہے، مگر میں جتنی زندگی میں تمہارے ساتھ گزاروں گی، تمہاری وفادار اور فرمانبردار رہوں گی، یہ میرے اختیار میں ہے۔ میں زندگی کے ہر مشکل مرحلے، ہر آزمائش میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں اچھے دنوں میں تمہاری زندگی میں آئی ہوں، میں برے دنوں میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے جتنی نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اسی نرمی سے چھوڑ دیا۔
وہ اب سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو صاف کر رہی تھی۔ سلار کچھ کے بغیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ بلا شبہ اسے زمین پر اتاری جانے والی صالح اور بہترین عورتوں میں سے ایک دی گئی تھی، وہ عورت جس کے لیے سلار نے ہر وقت ہر جگہ دعا کی تھی۔ کیا سلار سکندر کے لیے نعمتوں کی کوئی حد رہ گئی تھی؟ اور اب جب وہ عورت اس کے ساتھ تھی تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کیسی بھاری ذمہ داری اپنے لیے لے بیٹھا ہے۔ اسے اس عورت کا کفیل بنا دیا گیا تھا جو نیکی اور پارسائی میں اس سے کہیں آگے تھی۔ امامہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سلار نے کچھ کے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے اس عورت کی حفاظت سونپ دی گئی تھی جس نے اپنے اختیار کی زندگی کو اس کی طرح کسی علائش اور غلاظت میں نہیں ڈبویا، جس نے اپنی تمام جسمانی اور جذباتی کمزوریوں کے باوجود اپنی روح اور جسم کو اس کی طرح نفس کی بھینٹ میں نہیں چڑھایا۔ اس کا ہاتھ تھامے قدم بڑھاتے ہوئے اسے زندگی میں پہلی بار پارسائی اور تقویٰ کا مطلب سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کو جیسے فلم کی کسی اسکرین پر چلتا دیکھ رہا تھا اور اسے بے تحاشا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سلار، تم سے ایک چیز مانگوں؟ امامہ نے جیسے اس کی سوچ کے تسلسل کو روکا۔ وہ اس وقت حرم کے صحن سے باہر نکلنے ہی والے تھے۔ سلار نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سے کیا مانگنے والی ہے۔ تم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ پڑھو۔ سلار کو اندازہ نہیں تھا وہ اس سے یہ مطالبہ کرنے والی تھی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ آخری خطبہ؟ وہ بڑبڑایا۔ ہاں، وہی خطبہ جو انہوں نے جبل رحمت کے دامن میں دیا تھا، اس پہاڑ پر جس پر 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا بچھڑ کر ملے تھے اور بخشے گئے تھے۔ امامہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک جھماکے کے ساتھ سلار کو پتہ چل گیا تھا وہ اسے آخری خطبہ کیوں پڑھانا چاہتی تھی۔ اس نے سلار سے آخری خطبے کے بارے میں ایک دن پہلے بھی پوچھا تھا، تب وہ جبل رحمت پر کھڑے تھے۔ تمہیں آخری خطبہ کیوں یاد آ گیا؟ سلار نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں ابھی کچھ دیر پہلے جبل رحمت پر نوافل ادا کر کے فارغ ہوئے تھے۔ یہیں پر آخری حج کے اجتماع سے خطاب کیا تھا نا انہوں نے؟ وہ جبل رحمت کی چوٹی کے دامن کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں۔ سلار نے اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے نیچے جھانکا۔ ان دونوں کے کپڑے اب ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا۔ تیز دھوپ اور لو جیسی ہوا کے تھپیڑوں میں وہ اس سے خون جما دینے والی سوال کرنے والی تھی۔ تمہیں ان کا خطبہ یاد ہے؟ امامہ نے اس سے پوچھا۔ سارا تو نہیں؟ سلار یاد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اٹکا۔ بس چند احکامات یاد ہوں گے۔ اس نے بات مکمل کی تھی جیسے۔ امامہ نے مدھم آواز میں دل گردہ نکال دینے والی بے رحمی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا تھا۔ سلار اس کی نظروں سے نظریں ہٹا نہیں سکا۔ وہ بڑی نازک جگہ پر کھڑا کر کے اس سے اس کی زندگی کا مشکل ترین سوال پوچھ رہی تھی اور سوال کا جواب ان کے درمیان آنے والی خاموشی کے وقفے میں بھی تھا۔ مجھے ٹھیک سے وہ احکامات بھی یاد نہیں۔ میں ایک بار آخری خطبے کو دوبارہ پڑھوں گا، پھر تم پوچھ لینا جو پوچھنا چاہتی ہو۔ سلار نے بچنے کی ایک آخری کوشش کی تھی اور ناکام رہا۔ مجھے پورا یاد ہے اور آج یہاں کھڑی ہوں تو اور بھی یاد آ رہا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطبہ یہیں کیوں دیا تھا، اس پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو کر جس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ 40 سال کے بعد آپس میں ملائے اور بخشے گئے۔ وہ اب کچھ سوچنے والے انداز میں بول رہی تھی، شاید اس لیے کیونکہ دنیا کا آغاز انہی دو انسانوں سے ہوا اور دین مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی میدان میں ہوا اور اسی میدان میں ایک دن دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ سلار لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ ماما ہنس پڑی تھی۔ تم کیوں ہنسی؟ سلار الجھا۔ تم تو کہہ رہے تھے تم کو وہ چند احکامات بھی یاد نہیں، اب یہ کیسے یاد آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں دین مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا؟ سلار نے لاجواب ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ امامہ کو کوئی تجیب ڈھونڈ کر پیش کرتا، اس نے اسی پرسوچ انداز میں اس سے کہا، مجھے لگتا ہے وہ آخری خطبہ دنیا کے ہر انسان کے لیے تھا، ہم سب کے لیے، آج کے آدم اور حوا کے لیے۔ اگر وہ سارے احکامات جو اس آخری خطبے کا حصہ تھے ہم سب نے اپنائے ہوتے یا اپنا لیں تو دنیا اس بے سکونی اور بگاڑ کا شکار نہ ہوتی جہاں ہم آج کھڑے ہیں۔ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے آخری وصیت تھی تو ہم بہت بدقسمت ہیں کہ ان کی سنت تو ایک طرف، ان کی وصیت تک ہمیں یاد نہیں۔ عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کچھ جذباتی انداز میں بولتی گئی تھی اور سلار کو پتہ تھا یہ گفتگو کہاں جا رہی تھی۔ وہ عورت 9.5 سال پہلے بھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال سکتی تھی اور تب بھی نکال رہی تھی۔ تم کو سود کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پتہ ہے نا؟ اس آخری خطبے کے۔ وہ تلوار اس کی گردن پر آ گری تھی جس سے وہ اب تک بچنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ وہ کس جگہ پر کھڑی اس سے کیا پوچھ رہی تھی؟ ایسی ندامت تو کبھی خانہ کعبہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت جبل رحمت پر اس جگہ کھڑے ہو کر اسے ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے بارے میں احکامات دیے تھے۔
سلار کو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے جبل رحمت پر پڑے ہر پتھر نے اس پر لعنت بھیجی تھی۔ پسینہ ماتھے پر نہیں، پیروں کے تلوؤں تک آیا تھا۔ اسے لگا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا اور بس وہ تھے جن کی نظروں میں اس کے لیے ملامت نہیں، افسوس تھا۔ پھر وہ وہاں ٹھہر نہیں سکا، سر جھکائے تیز قدموں سے امامہ کا انتظار کیے بغیر جبل رحمت سے اترتا چلا گیا۔ وہ رحمت کا حقدار نہیں تھا تو جبل رحمت پر کیسے کھڑا ہو پاتا؟ اسے نیچے اتر کر محسوس ہوا تھا، اور آج امامہ نے وہ سوال حرم میں کر دیا تھا۔ سلار نے اس سے اس بار یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگے گی۔ اس نے اس کے بالمقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حرم کے صحن سے نکلنے سے پہلے امامہ سے کہا تھا، میں سود جب بھی چھوڑوں گا تمہارے لیے نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑوں گا۔ امامہ نے اس کے اعلان کو سنا اور پھر بڑی ٹھنڈی آواز میں کہا، تو پھر انہی کے لیے چھوڑ دو۔ سلار ہل نہیں سکا۔ یہ عورت اس کی زندگی میں پتہ نہیں کس لیے آئی یا لائی گئی تھی۔ اس کو اکنامکس اور حساب کے ہر سوال کا جواب آتا تھا سوائے اس ایک جواب کے، تم تو حافظ قرآن ہو سلار، پھر بھی اتنی بڑی خلاف ورزی کر رہے ہو قرآن پاک اور اللہ کے احکامات کی۔ امامہ نے اس کے ساتھ حرم سے باہر جاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں انویسٹمنٹ بینکنگ کروا رہا ہوں لوگوں کو، اور امامہ نے سلار کی بات کاٹ دی، تم کو یقین ہے کہ تم انویسٹمنٹ بینکنگ میں جو بھی کر رہے ہو اس میں سود کا ذرہ تک شامل نہیں ہے؟ سلار کچھ دیر تک بول نہیں سکا، پھر اس نے کہا، تم بینکنگ کے بارے میں میرا موقف جانتی ہو، چلو میں چھوڑ بھی دیتا ہوں یہ، بالکل ہر مسلم چھوڑ دے بینکوں کو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حرام حلال میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے اس سے کہا، ابھی تو ہم حرام کا ہی صحیح مگر اس سسٹم کے اندر رہ کے اس سسٹم کو سمجھ رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب ہم ایک متوازی اسلامک اکنامک سسٹم لے آئیں گے اور وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے سے نہیں آئے گا، اور ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ ماما نے اس کی بات کاٹ دی، کم سے کم میری اور تمہاری زندگی میں تو نہیں، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ سود جن لوگوں کے خون میں رزق بن کر دوڑنے لگ جائے وہ سود کو مٹانے کا کبھی نہیں سوچیں گے۔ سلار کو ایک لمحے کے لیے لگا ماما نے اس کے چہرے پر تمانچہ دے مارا تھا۔ بات کڑوی تھی پر بات سچی تھی۔ تھوک سکتا تھا پر کڑواہٹ زائل نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم اگر چیزوں کو بدل نہیں سکتے تو اپنی قابلیت ایک غلط کام کو عروج پر پہنچانے کے لیے مت استعمال کرو۔ وہ اسی امامہ کی محبت میں گرفتار ہوا تھا اور آج وہ بی بی بن کر ویسی ہی باتیں دہرا رہی تھی تو سلار کو خفگی ہو رہی تھی، یا شاید وہ شرمندگی تھی جو اسے امامہ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہنے دے رہی تھی۔ اس نے کیا کیا نہیں کیا تھا اس عورت کو مطیع و فرما بردار کرنے کے لیے، اور ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں وہ اس سے اپنی محبت اور اطاعت کا اعلان بھی کر رہی تھی، اپنی غیر مشروط اور دائمی محبت اور وابستگی کا، اور اس اعلان کے بعد بھی وہ صحیح اور غلط کی واضح تمیز لیے بیٹھی تھی۔ جو صحیح تھا وہ محبت اور اطاعت بھی غلط نہیں کہلوا سکتی تھی امامہ ہاشم کی زبان سے۔ سلار سکندر کو اس سے ایک بار پھر حسد ہوا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں ایسا کوئی وقت آنا تھا جب وہ امامہ ہاشم کے سامنے دیو بنتا؟ وہ بنا ہی رہتا، بونا نہ بنتا، فرشتہ دکھتا اور دکھتا ہی رہتا، شیطان نہ دکھتا۔ میں آخری خطبہ پڑھوں گا، کہنا وہ کچھ اور چاہتا تھا اور کہہ کچھ اور دیا تھا، مجھ سے سنو گے؟ امامہ نے اس کا ہاتھ تھامتے حرم سے باہر نکلتے ہوئے بڑے اشتیاق سے کہا، تمہیں زبانی یاد ہے؟ سلار نے بغیر حیران ہوئے اس سے پوچھا تھا، اتنی بار پڑھا ہے کہ لگتا ہے زبانی دہرا سکتی ہوں۔ وہ اب جیسے کچھ یاد کر رہی تھی۔ سناؤ، سلار نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ آدم مکہ کی زمین پر کئی سو سال بعد اس خطبے کو حوا کی زبان سے سننے کی تیاری کر رہا تھا جو کئی سو سال پہلے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے دنیا بھر کے انسانوں کے لیے دیا تھا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور برے اعمال سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کا حکم دیتا ہوں، اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتا ہوں۔ لوگوں سنو، میں تمہیں وضاحت سے بتاتا ہوں کیونکہ شاید اس کے بعد کبھی تم اس جگہ مل نہ سکو۔ اچھی طرح سن لو، تم میں سے جو حاضر ہیں نہیں وہ یہ باتیں غیر حاضر لوگوں تک پہنچا دیں۔ ممکن ہے اگلے لوگ یہاں موجود لوگوں کی نسبت ان باتوں کو زیادہ اچھی طرح یاد رکھیں اور ان کی حفاظت فرمائیں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کالعدم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے وہ سود معاف کرتا ہوں جو لوگوں نے میرے چچا عباس بن عبد المطلب کو ادا کرنا ہے۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان ہے نہ تمہارا۔
35 سالہ غلام فرید ذات کا کمہار اور پیشے کے لحاظ سے ایک اسکول کا چوکیدار تھا۔ گاؤں میں رہتا تھا لیکن شہر میں بسنے کے خواب دیکھتا تھا، اور خواب صرف شہر میں آباد ہونے کا نہیں تھا جو وہ اپنی آنکھوں میں سجائے پھرتا تھا، اسے راتوں رات امیر ہونے کا بھی بڑا ہی شوق تھا، اور شوق سے زیادہ حسرت تھی ویسا امیر ہونے کا جیسا اس کے کئی دوست گاؤں سے دبئی یا سعودی عرب جا کر ہو گئے تھے۔ ان کے پاس وسائل نہیں تھے، ورنہ وہ انہی دوستوں میں سے کسی کی منت سماجت کر کے خود بھی سعودی عرب یا دبئی جا کر ہی امیر ہوتا۔ وسائل تو شاید وہ کسی نہ کسی طرح پیدا کر ہی لیتا اگر اس کی شادی یا 22 سال میں ہی اس کی ماں نے اپنے بھائی کی بیٹی سے نہ کر دی ہوتی۔ وہ 7 بہنوں کا اکلوتا اور سب سے بڑا بھائی تھا، جس کی شادی کا خواب ماں نے اس کے پیدا ہوتے ہی سجا لیا تھا۔ دھوم دھام کی شادی نے اگلے کئی سال غلام فرید کو وہ قرض اتارنے میں مصروف رکھا جو اس کی شادی پر ماں باپ نے خاندان والوں سے چھوٹی بڑی رقمیں کر کے لیا تھا، اور جب وہ قرض ختم ہوا تو اسے بہنوں کی شادی پر قرض لینا پڑا، اور اس بار خاندان والوں سے قرض نہ ملنے پر اس نے سود پر قرض لیا تھا۔ 7 بہنیں تھیں اور ہر سال کسی نہ کسی کی شادی آ جاتی، پچھلا قرضہ وہیں کھڑا رہتا، مزید قرضہ سر پر چڑھ جاتا، اور پھر ایک کے بعد ایک بچے کی پیدائش۔ غلام فرید کو کبھی کبھار لگتا اس کا نام غلام قرض ہونا چاہیے تھا، غلام فرید کی بجائے۔ شادی کے 13 سالوں میں قرض کی ہر رقم تو اس نے اتار دی تھی، لیکن سود کی رقم اس کے سر کے بالوں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی بھی اس اسکول کی عمارت میں صفائی کا کام کرتی تھی جس اسکول میں وہ چوکیدار تھا۔ 2 بڑے بچے بھی گاؤں کی 2 دکانوں پر کام کرتے تھے، ایک چائے کے ایک کھوکھے پر کام کرتا تھا، دوسرا ایک ورکشاپ میں موٹر سائیکلیں دھونے کا کام۔ 10-11 سال کی عمر میں وہ 2 بچے یہی کر سکتے تھے۔ انہیں تنخواہ نہیں دہاڑی ملتی، اور اسی دہاڑی سے گھر کی دال روٹی چلتی تھی، کیونکہ نسیمہ اور غلام فرید کی تو ساری کی ساری تنخواہ ہر ماہ سود میں چلی جاتی تھی۔ کئی سالوں سے سود کی وہ سیل پھر بھی ان کے سینے سے ہٹتی ہی نہ تھی، بوجھ تھا کہ بڑھتا ہی گیا تھا۔ غلام فرید کو دن میں چوکیداری کرنی ہوتی تھی، پر عجیب بات تھی کہ نیند اسے راتوں کو بھی نہیں آتی تھی۔ وہ صرف اتنا پڑھا لکھا تھا کہ جمع تفریق اور جوڑ توڑ کر کے قرآن پاک پڑھ لیتا، اور اس کی زندگی بس جمع تفریق ہی رہ گئی تھی، اور اس جمع تفریق نے قرآن پاک کو جوڑ توڑ کر کے پڑھنے کا وقت بھی کھا لیا تھا۔ 35 سال کی عمر میں بھی کئی بار اسے لگتا وہ 50 سال کا تھا، کئی بار اسے لگتا وہ 100 سال کا ہو گیا تھا، اور کئی بار اسے لگتا وہ مر گیا ہے، مرنے والا ہے، مر رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ عمر کا کون سا سال ہوتا ہے جو ایسی کیفیت کے ساتھ گزرتا ہے۔ کئی بار وہ سوچتا تھا وہ ایک رات چپکے سے بیوی بچوں کے ساتھ گاؤں سے بھاگ جائے، کسی دوسرے شہر، دنیا کے کسی دوسرے کونے پر، جہاں پر وہ اس سود سے آزاد ہوتے۔ غلام فرید جی بھر کر رات کو سوتا، اور پھر وہ اس کی بیوی اور بچے جو کماتے خود پر خرچ کرتے، 3 وقت کا ڈھیر سارا کھانا پکاتے اور کھاتے پیٹ بھر کے، اور جو بچتا وہ کسی کو دے دیتے، برتن چاٹ چاٹ کر روٹی کے آخری لقمے سے پلیٹیں پونجنے کی بجائے۔ سال میں 10-20 نہیں 2-4 تو اچھے سے جوڑے سلواتے اپنے اور سب بچوں کے لیے، گاؤں کے امیر خاندانوں کے بچوں افراد کی اترن پہننے کی بجائے، اور لنڈا بازار سے خریدے ہوئے کپڑے پہن کر عیدیں گزارنے کی بجائے، اور پھر ایک گھر بناتے، اپنا گھر، پکی اینٹوں پلستر والا، پکی چھت والا گھر، شاید ڈبل سٹوری ہی بنوا لیتے، اور صحن کے فرش پر چپس ڈلواتے، پانی کی موٹر لگواتے، شاید اے سی بھی اور فریج بھی، ٹی وی، اچھا سا فرنیچر اور لش پش کرتے پردے اور چینی کے برتن، اور پھر اس کے بچے زمین کے بجائے ٹیبل اور کرسیوں پر بیٹھ کر کانٹے اور چمچے سے ان چینی کے برتنوں میں کھانا کھاتے۔ غلام فرید کے خوابوں کی ریل گاڑی ساری رات چھکا چھک چلتی رہتی، ہر اسٹیشن پر رکتی، کچھ اور خواب اٹھاتی اور پٹری پر پھر دوڑنے لگتی، اور پھر دوڑتے دوڑتے وہیں آ کر رک جاتی جہاں سے وہ چلی تھی۔ رات گزر جاتی، زندگی بھی گزر رہی تھی، اور غلام فرید کو پتا تھا وہ اپنی رات کے خوابوں میں گزار سکتا ہے، زندگی کو نہیں۔ گاؤں سے بھاگ جانا آسان تھا، مگر ان لوگوں سے چھپ جانا نہیں جن سے وہ قرضہ لیے بیٹھا تھا، اور قرضہ ادا ہونے کے باوجود سود وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ وہ لوگ اس کی چمڑی ادھیڑنے پر قادر تھے، اور اس کو کتوں کے سامنے بھی پھنکوا دیتے، اور غلام فرید بچوں اور ایک بیوی کے ساتھ ساری عمر کے لیے کہاں چھپ جاتا کہ دوبارہ کسی کو نظر نہ آتا، اپنے اور اپنی بیوی کے خاندان والوں کو ہمیشہ کے لیے کیسے چھوڑ دیتا، دوبارہ کبھی رابطہ ہی نہ کرتا۔ راہ فرار غلام فرید کے پاس نہیں تھی، اور اگر کوئی تھی تو صرف ایک، وہ امیر ہو جاتا، اور پتہ نہیں کیوں لیکن غلام فرید کو لگتا تھا کہ وہ امیر ہو سکتا ہے۔ امیر ہونا اس وقت غلام فرید کی زندگی کی واحد ترجیح تھی۔ حالات اور ہوتے اور اس کا بال سود میں نہ بندھا ہوتا تو شاید غلام فرید اس وقت اپنی زندگی کو مختلف ترجیحات کے ساتھ گزار رہا ہوتا۔ وہ اسکول کے دوسرے نچلے درجے کے ملازمین کی طرح تنخواہ اور چھوٹی موٹی محنت مزدوری میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہوتا، اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا، کس کو کیا پڑھانا ہے اور کیا مستقبل بنانا ہے، مگر غلام فرید کو اس سود نے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا جو اسے ورثے میں ملا تھا، اور جس نے اسے عمر سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔
اے لوگوں، میں نے تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور تم لوگ گلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ چنی غلام فرید کی آخری اولاد تھی۔ اگر نسیمہ کی زندگی رہتی اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو گیا تو شاید وہ آخری اولاد نہ ہوتی، بیچ کی اولاد ہوتی، اور اس کا نمبر کیا ہوتا اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ غلام فرید کی آخری اولاد زندگی کی ایک سٹیج پر اس کی واحد اولاد رہ جانے والی تھی۔ یہ غلام فرید کو نہیں پتا تھا، پتا ہوتا تو شاید وہ واحد اولاد بھی زندہ نہ رہ پاتی۔ 1.5 سالہ چنی کو اس کی پیدائش سے پہلے کئی بار مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نسیمہ کو جب اپنے ہی بار حاملہ ہونے کا اندازہ ہوا تو اس نے گاؤں میں دائی سے ملنے والی ہر اس چیز کا استعمال کیا تھا جس سے اسقاط حمل ہو جاتا۔ چنی کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن خود نسیمہ ان مضر صحت ادویات کے استعمال سے کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو گئی۔ چنی کو مارنے کی ایک کوشش تب بھی کی گئی تھی جب 7ویں مہینے طبیعت زیادہ خراب ہونے پر نسیمہ کو شہر جانا پڑا اور وہاں الٹراساؤنڈ میں اپنے ہونے والے بچے کی جنس کا اسے پتہ چل گیا تھا۔ 9ویں اولاد لڑکی ہونے کا مطلب تھا کہ اس کی بیٹیوں کی تعداد 6 ہو جاتی۔ نسیمہ کو جیسے غش آ گیا تھا۔ 7 بہنیں بیاہتے بیاہتے غلام فرید اور اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ 6 بیٹیاں بیاہتے ہوئے انہیں اب کون سے دوزخ سے گزرنا تھا، نسیمہ نے سوچا تھا، اور اس خیال نے آخری 2-3 مہینے میں ہر وہ بد احتیاطی کرنے پر اسے اکسایا تھا جس سے وہ بچی کی جان چلی جاتی۔ یہ نسیمہ کی خوش قسمتی تھی کہ ان سب بے احتیاطیوں کے باوجود وہ خود جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھی۔ چنی صحت مند پیدا ہوئی تھی، یعنی صحت کے اس معیار کے مطابق صحت مند تھی جس پر اس کے بہن بھائی اور ماں باپ پورا اترتے تھے۔ اس کا پیدا ہونا جیسے اس کی اپنی ذمہ داری بن گئی تھی، اس کی ماں کی لاتعداد اسقاط حمل کی کوششوں کے باوجود، اور جیسے اس کا پلنا بھی اس کی اپنی ہی ذمہ داری ہو گیا تھا۔ ماں کو ہفتے بعد ہی واپس ڈیوٹی پر جانا تھا۔ یہ کوئی شہر نہیں تھا کہ میٹرنٹی لیو جیسے سہولت سے اسے نوازا جاتا، اور وہ بھی 9ویں بچے کی پیدائش پر۔ باپ کے پاس پہلے ہی اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں تھا۔ وقت شاید ایک بہت بڑا حق تھا، اور ایسا حق جس سے کوئی وہاں واقف ہی نہیں تھا۔ غلام فرید کو اگر احساس ہوا تھا تو صرف یہ کہ اس کے سر اور کندھوں کا بوجھ ایک بیٹی کی پیدائش نے بڑھا دیا تھا۔ 2 کمروں کا وہ گھر جو غلام فرید کا واحد خاندانی ترکہ تھا، چنی کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد سود میں گروی رکھا گیا تھا۔ اسکول نے غلام فرید کی اس مشکل وقت میں مدد کی اور اسے ایک کوارٹر مل گیا رہائش کے لیے جس میں صرف ایک کمرہ تھا، مگر وہ بھی غنیمت تھا۔ فی الحال غلام فرید کو پر چنی ماں باپ کو اس حوالے سے خوب یاد رہی کہ اس کی پیدائش نے انہیں بے گھر کیا تھا۔ چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ روایتی انداز میں اس پر منحوس کا لیبل نہیں لگا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ غلام فرید کو اپنے ہر بچے کی پیدائش پر کوئی نہ کوئی بری خبر ملتی رہی تھی۔ اسے کوئی بھی ایسی اولاد یاد نہیں تھی جس کے دنیا میں آنے سے غلام فرید کی زندگی میں کوئی آسانی پیدا ہوئی تھی۔ نہیں، وہ نازار اور سانولی رنگت والی چنی سارا دن گرمی میں باندھ کی ایک چارپائی پر ایک کپڑے میں لپٹی رہتی، روتی، کلبلاتی، پھر خود ہی انگوٹھا چوستی اور سو جاتی۔ کسی بہن کو خیال آ جاتا تو چنی کو اس کے سستے سے پلاسٹک کے اس فیڈر میں دودھ مل جاتا جس میں اس کے ہر بہن بھائی نے دودھ پیا تھا، اور جو اتنے سالوں میں اتنا گدلا میلا اور گھس گیا تھا کہ اس میں ڈالا ہوا دودھ بھی میلا دکھنے لگتا۔ وہ بلا شبہ جراثیم کی اماں جگہ تھا، لیکن چنی کی خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ غریب کی اولاد تھی، اور غریب کی اولاد بھوک سے مر جاتی ہے، گندگی سے نہیں۔ پورے دن میں ایک آدھ بار ملنے والا دودھ کا فیڈر وہ واحد غذا تھی جس پر چنی سارا دن گزارتی تھی۔ اس سے زیادہ خوراک غلام فرید کے گھر میں کسی بچے کو نہیں ملی تھی سوائے اس کے پہلے 2 بیٹوں کے۔ نسیمہ شام کو تھکی ہاری آتی اور جو بھی روکھی سوکھی ملتی کھا کر کمرے کے ایک کونے میں اپنے کسی بچے سے ٹانگیں دبواتی لیٹتی اور وہیں سو جاتی۔ اسے خیال ہی نہیں آتا تھا کہ اس کمرے میں اس کی ایک نوزائیدہ اولاد بھی تھی۔ ہاں، کبھی کبھار وہ اس وقت چنی کو ضرور دیکھنے بیٹھ جاتی جب بڑی بچیوں میں سے کسی کو اچانک وہم ہوتا کہ چنی شاید مر گئی تھی، کیونکہ وہ کبھی سانس نہیں لے پاتی اور کبھی اس کا جسم اتنا ٹھنڈا اور نیلا ہو جاتا کہ نسیمہ کو لگتا شاید اس کا بوجھ واقعی کم ہو گیا تھا۔ لیکن چنی اپنے ماں باپ کے سب ارمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے پھر سانس لینا شروع کر دیتی۔ پتہ نہیں یہ اس کی ڈھٹائی تھی یا غلام فرید اور اس کی بیوی کی وہ بدقسمتی جس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بھوک واحد مسئلے نہیں تھا جس کا سامنا چنی کو تھا، ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ سارا دن پیشاب و پخانے میں لتھڑی پڑی رہتی، اور اس کی بہنیں ماں کی ہدایات کے باوجود اسے صاف نہیں کرتی۔ ان کا قصور نہیں تھا۔ 7 اور 9 سال کی بچیوں کو اگر چنی سے کراہیت محسوس ہوتی تھی تو ٹھیک ہی ہوتی تھی۔ نسیمہ گھر آتی، پہلے ان دونوں کو پیٹتی، پھر چنی کو دھوتی اور بچوں میں سے کسی کو پکڑا دیتی۔
चुन्नी के जिस्म पर खुजली हुई, फिर इस हद तक हुई कि इसकी जगह जिल्द जैसे आदी होकर खुद ही ठीक हो गई थी। शायद चुन्नी की याददाश्त काम करती तो वो बता सकती कि इसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस चीज़ से होती थी। भूख से, जिस्म पर फैले हुए इन गर्मी दानों से जो जल्दी खारिश में तब्दील हो गए थे, और इनसे कई बार पानी भी बरसने लगता था, या फिर इस गंदगी से जिसमें वो सारा दिन और सारी रात लुथड़ी पड़ी रहती थी और कोई इसकी परवाह नहीं करता था। इस छोटे से कमरे में हर जगह सब रात को बेहद शुद्ध, आधे टेढ़े सोए हुए होते थे। सिर्फ गुलाम फरीद था जो बाहर चारपाई डालकर कभी बैठा और कभी लेटा रहता था। कई हफ्तों तक किसी को ये ख्याल ही नहीं आया कि चुन्नी की पैदाइश रजिस्टर करवानी है। इसका कोई नाम होना चाहिए। चुन्नी नाम इसे इसकी माँ ने इसकी जसामत देखकर दिया था और सब इसे इसी नाम से पुकारने लगे थे। फिर गांव में हिफाजती टीकों की मुहिम आने वाले आए तो गुलाम फरीद को चुन्नी का नाम और पैदाइश रजिस्टर करवानी पड़ी। गुलाम फरीद ने इसकी पैदाइश रजिस्टर करवाने के लिए भी 300 रुपये किसी से उधार लिए थे, और वो उधार भी गांव के मस्जिद के इमाम से। और इन 300 रुपये ने गुलाम फरीद की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करना था, इसका अंदाज़ा ना गुलाम फरीद को था और ना ही इसकी इस नवी औलाद को, जिसे रजिस्टर में कनीज़ का नाम दिया गया था। ये नाम चुन्नी के लिए किसने चुना था, किसी को याद नहीं। शायद महल्ले की किसी बूढ़ी औरत ने, ये सोचते हुए कि इंसान पर नाम का असर आता है और औरत के लिए सबसे अच्छी सिफ्त अतात और फरमाबरदारी है, जो कनीज़ नाम रखे जाने पर चुन्नी में भी कूट कूट कर भर जाएगी। गाँव में किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि कनीज़ वल्द गुलाम फरीद उर्फ चुन्नी को ना सिर्फ इस नाम की ज़रूरत थी, ना इस सिफ्त की। इसे अल्लाह ताला ने किसी और काम के लिए चुना था।